اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز عرفہ روز دعاؤں، طلب مغفرت اور روز مناجات ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی پاکیزہ دعاؤں میں تمام دنیائے انسانیت کو، بالخصوص اپنے مومن بھائیوں کو نیز اس ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود ہم سب کو روز عرفہ طلب مغفرت کی توفیق کرامت فرما. آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین. روز عرفہ کے سلسلے میں مختلف علماء کرام کے بیانات یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، اور مستقبل میں بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے علماء کرام پیش کریں گے. سر دست چند اہم مطالب میں آپ کی خدمت میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز، آخر روز عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو تین نظریات ہیں. پہلا نظریہ، جناب جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل خدا کو مناسک حج جب تعلیم دے دیے، اور جب آپ عرفے تک پہنچے تو دریافت کیا، کیا آپ نے پہچان لیا؟ حل عرفت، کیا آپ کو معرفت ہو گئی؟ کیا آپ نے شناخت پیدا کر لی؟ اس موقع پر جناب ابراہیم خلیل خدا نے جواب دیا، جی ہاں، اس لیے نام عرفہ پڑا. دوسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے، اور دوسری علت یہ بیان ہوئی ہے کہ بندگان خدا اس سرزمین پر پہنچ کر مالک کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اس اعتراف کے سبب یہ نام پڑا ہے. تیسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، تحمل کرنا پڑتا ہے، مشکل اور سرسخت وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور بعض افراد اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کا نام عرفہ پڑا، کیونکہ عرف کا ایک معنی ہے صبر، تحمل اور برداشت کرنا. اب میں جناب آدم ابو البشر، حضرت ابراہیم خلیل خدا اور خاتم النبیین سید المرسلین طٰہٰ نبی، یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات جب میدان عرفات میں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. سب سے پہلے ابو البشر جناب آدم اور میدان عرفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی آسمان امامت و ولایت کے چھٹے اختر تابناک سے روایت ہے کہ جب جناب آدم ابو البشر بہشت سے نکالے گئے اور روئے زمین پر جناب آدم تشریف لائے، مسلسل 40 دنوں تک صبح و مساء جناب آدم نے کوہ صفا پر سجدے کے عالم میں آنسو بہائے، سخت گریہ کیا ہے. علامہ دمیری نے بھی اپنی کتاب الحیوان میں جناب آدم کے گریے کا تذکرہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں فراق جنت میں جناب آدم مسلسل 40 دنوں تک کوہ صفا پر سجدے کے عالم میں مالک کی بارگاہ میں زار زار کریہ و زاری کرتے ہیں. جناب جبرائیل نے
آن کر دریافت کیا کہ اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ جناب آدم نے یہی جواب دیا تھا، فراق جنت میں یہ آنسو بہا رہا ہوں، مالک کی بارگاہ سے نکل کر اس دنیا میں پہنچا ہوں، اسی لیے اس حد تک گریہ و زاری کر رہا ہوں۔ اس موقع پر جناب جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریے، مالک کی بارگاہ میں واپس پلٹ جائیے۔ یعنی انسان اگر کوئی خطا کرے، اگر ہم جیسا انسان کوئی گناہ کرے تو گریہ و زاری کے ساتھ ساتھ توبہ و انابہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، طلب مغفرت کے ذریعے دوبارہ مالک کی بارگاہ میں پلٹ سکتا ہے۔ جناب آدم نے جبرائیل امین سے توبہ کی کیفیت طلب کی، کیسے کریں توبہ، کیا ہے اس کا راستہ، مالک کی بارگاہ میں طلب مغفرت کا کیا راستہ ہے؟ جبرائیل امین آدم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کے دن میدان منی میں لے کر آئے ہیں۔ جناب آدم نے رات میں وہیں قیام کیا ہے، صبح کے وقت جناب آدم میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ جناب جبرائیل امین نے مکے سے نکلتے وقت آپ کو احرام باندھنا اور ساتھ ہی ساتھ لبیک کہنا تعلیم دیا۔ جب روز عرفہ عصر کا وقت آن پہنچا، جناب جبرائیل حضرت آدم کو غسل کی دعوت دیتے ہیں، نماز عصر کے بعد میدان عرفات میں رکنے کی تاکید کرتے ہیں، پھر مالک کریم سے ملنے والے الفاظ کی جناب آدم کو تعلیم دیتے ہیں۔ کون تعلیم دیتا ہے؟ جبرائیل امین۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی واعترفت بذنبی اغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کر کے خضوع قلب کے ہمراہ خشیت الہی کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جناب آدم نے غروب آفتاب تک اسی دعا کا زمزمہ جاری رکھا، آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں تھا۔ غروب آفتاب کے بعد جبرائیل امین کے ہمراہ جناب آدم علیہ السلام مشعر کی جانب روانہ ہوئے، رات وہیں بسر کی، صبح میں مشعر میں دعا طلب کی، یہاں تک کہ کریم پروردگار نے جناب آدم کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہ ایک تذکرہ جو صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچا حضرت آدم اور میدان عرفات کے سلسلے میں۔ جناب ابراہیم اور میدان عرفات، اس سلسلے میں لکھا ہے علماء نے، جناب جبرائیل نے ابراہیم خلیل خدا کو میدان عرفات میں مناسک حج تعلیم دیے، اور اس موقع پر جناب ابراہیم نے تکرار کی، عرف تو میں نے پہچان لیا، مجھے معرفت ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ آخر مناسک حج کیا ہیں۔ تذکرہ کرتا ہوں خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ جانتے ہیں میدان عرفات صدر اسلام میں نبی اعظم کے درس دینے کی جگہ تھی۔ پیغمبر آتے تھے، اصحاب کے درمیان کلاس لیتے تھے، مسند درس بچتی تھی، اور نبی اعظم آنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا آخری سورہ اسی میدان عرفات میں قلب پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جسے نبی اکرم نے اپنے اصحاب کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان قراءت کیا۔ میدان عرفات کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں روز عرفہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا ایک حصہ پیش کروں، اس کا مفہوم پیش کروں کہ پیغمبر اعظم اس عظیم دن کے موقع پر، یعنی 9 ذی الحجہ کو حجاج کے بڑے مجمع سے تاریخی خطاب کے دوران ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو میری باتوں کو بغور سنو، شاید اب تم سے میری ملاقات اس جگہ پر نہ ہو سکے، تم لوگ جلد ہی مالک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، آخرت میں تمہارے اچھے اور برے اعمال مالک کے حضور پیش ہوں گے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت ہو اسے اس کے مالک تک پہنچا دے۔ امانت داری کی بڑی تاکید ہے۔ ایمان پرکھنے کے لیے بھی انسان کو سجدے، نماز،
رکوع کا طولانی ہونا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ معصوم نے کہا لا تنظروا الی طول رکوعہم ولا الی سجودہم، پھر کیا کریں؟ کہا بل تنظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، گویائی میں صداقت اور امانت داری نہایت اہمیت کا حامل ہے انسان اگر اس صفت کا حامل ہو۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں تو لوگوں تک پہنچاؤ، واپس کرو۔ اے لوگو، پیغمبر کہتے ہیں اے لوگو جان لو کہ مکتب اسلام میں ربا حرام ہے، شیطان کے اتباع سے بچو۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اہم پیغام دیا ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں۔ پیغمبر کہتے ہیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس الہی امانت ہیں اور الہی قوانین کے ذریعے تم پر حلال ہوئی ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے تو یاد رکھو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں اتحاد و اخوت و ہمدلی و ہمدردی کا درس دیتے ہوئے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمانوں کے اموال ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز نہیں مگر یہ کہ رضایت حاصل ہو۔ روز عرفہ پیغمبر اعظم کے ذریعے کچھ تسبیحات ہم تک پہنچی ہیں۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنت رحمتہ، سبحان الذی فی القیامت عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 100 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے۔ پھر 100 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ 100 مرتبہ محمد اور آل محمد کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحفہ درود و تحیت و صلوات بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر کہا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر 10 مرتبہ یا اللہ، اس کے بعد 10 مرتبہ یا رحمان، پھر 10 مرتبہ یا رحیم، پھر 10 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، پھر 10 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اس کے بعد 10 مرتبہ یا حنانو یا منان، پھر 10 مرتبہ یا لا الہ الا انت، اور پھر 10 مرتبہ انسان تکرار کرے مالک کی بارگاہ میں آمین۔ یقیناً روز عرفہ کے، شب عرفہ کے مختلف اعمال، اوراد، اذکار مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائیں گے، دعاؤں کی کتابوں میں ذکر ہوئے۔ مثلاً میں چند ایک کا تذکرہ کروں، شب عرفہ بیدار رہ کر نماز و عبادت و بندگی میں وقت گزارنا، شب عرفہ دعا مالک کی بارگاہ میں طلب کرنا۔ اس لیے تو روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں مالک کی بارگاہ سے دعا کی قبولیت حاصل نہ کر سکا ہو تو ایک موقع ہے مغفرت طلبی کا، دعاؤں کی قبولیت کا، وہ موقع ہے شب عرفہ اور روز عرفہ۔ اسی طرح غسل کرنا شب عرفہ، زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین، نہیں پہنچ سکتے ہیں کربلا معلیٰ تو اپنے ملک میں رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر کے امام حسین علیہ السلام کی اس مخصوص زیارت کی تلاوت جو دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ روزہ رکھنا روز عرفہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نماز عصر کے بعد دعائے روز عرفہ کی تلاوت جو سید الشہداء، مصباح الہدیٰ، معدن صدق و صفا،
مصدر اخلاص و وفا، چہرہ اسلام کی ضیاء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح امام سید الساجدین ذو الصفینات میر کاروان حسینی حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کی تلاوت کرنا جو صحیفہ سجادیہ میں آج بھی موجود ہے۔ روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح روز عرفہ سرکار باب الحوائج اللہ باب الحسین باب المراد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی زیارت کی قراءت کرنا، گناہوں کا مالک کی بارگاہ میں اعتراف کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھنا، اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 بار سورہ توحید پڑھنا۔ اور یہ وہی نماز ہے جو حقیقت میں نماز امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں مستحبی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ روز عرفہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے دعائے عرفہ ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطالب اگر فہرستوار آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس میں شناخت خدا اور صفات الہیہ کا تذکرہ موجود ہے، خود شناسی کا تذکرہ ہے، کائنات کی شناخت کا تذکرہ موجود ہے، آخرت کی شناخت کا تذکرہ موجود ہے، انبیاء کی شناخت و معرفت کا تذکرہ موجود ہے، خود سازی وہ بھی الہی صفات کے ذریعے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ انسان اپنے نفس کو کیسے منزل کمال سے ہمکنار کرے، صفات الہیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس کو کیسے مظہر صفات پروردگار قرار دے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تعلیم و تربیت ذات خدا سے لینا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر بہترین دعاؤں کا مطالبہ مالک کے حضور پیش کرنا، اس کا تذکرہ موجود ہے اس دعا میں۔ خود پرستی سے اپنے آپ کو نجات دلا کر کے خدا پرستی کی وادی کا راہی بننا ہے، اس کا تذکرہ اس دعا میں موجود ہے۔ اور خود پر انسان کبھی فوکس نہ کرے، خود برتر بینی کو کنارے رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کا تذکرہ اسی دعا میں موجود ہے۔ خود خواہی کو ایثار و قربانی میں بدلنے کا تذکرہ اس دعا میں موجود ہے۔ اور پھر تعلیم، اور وہ بھی قرآن مجید کی تعلیم کا تذکرہ اس دعا میں موجود ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے ہم روز عرفہ اور شب عرفہ کی تمام عظمتوں کو درک کر سکیں۔ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں ہم لوگ یاد کریں۔ آخر دعاؤں میں ہمارے یہاں خود غرضی کیوں ہے؟ کیوں ہم اپنے گھر کے حصار سے باہر نکل کر اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے قومی بھائیوں کے لیے، اپنے مومن برادران کے لیے، اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ بہت خوب کہا تھا محترم مرحوم جناب طیب کاظمی نے کہ دعا جو مانگتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے، دعا کا لفظ دلوں کا خطیب ہوتا ہے، دعا کا رد عمل بھی عجیب ہوتا ہے، دعا سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، دعا سے دل کی کثافت کے داغ دھلتے ہیں، دعا سے معرفت رب کے باب کھلتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔